السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اسلام نے آتے ہی عقائد کی خرابیوں میں مبتلا انسانوں کو صاف ستھرا عقیدہ عطا کیا، غیر اللہ کے خیر و شر اور نفع و نقصان کے مالک ہونے کی تردید فرمائی، کفر و شرک اور توہمات کی دلدل میں پھنسی انسانیت کو پیاری تعلیمات سے نوازا اور عقیدہ توحید کی عظمت کو دل و دماغ میں بٹھایا، تمام سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے جوڑا۔ اسلام کے آنے سے پہلے لوگ مختلف قسم کی بدعقیدگیوں اور طرح طرح کے خرافات میں مبتلا تھے، جیسے بدشگونی لینا، پرندوں کے ذریعے فال نکالنا، پتھروں اور چیزوں سے فائدہ و نقصان کو منسوب کرنا، ستاروں کو دیکھ کر اچھائی اور برائی کے فیصلے کرنا، جانوروں کے ذریعے بدگمان ہونا۔ اس طرح کی بے شمار خرابیاں اس معاشرے میں پائی جاتی تھی۔ اسلام نے ان تمام کا مکمل خاتمہ کیا اور ایسی پیاری اور نرالی تعلیمات دی جس میں کسی قسم کی بھی بدگمانی اور وہم بدشگونی کی کوئی گنجائش نہیں۔ بدفعلی، جسے بدشگونی، بری علامت یا کسی چیز کو اپنے لیے نحوست سمجھنا بھی کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توہم پرستی کو باطل قرار دیا۔ صحیح احادیث کے اعتبار سے بدشگونی لینا شرک ہے، کیونکہ ایسا کرنے والا اللہ کی تقدیر پر یقین رکھنے کے بجائے غیر اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بدشگونی کی وجہ سے اپنی کسی کام کو کرنے سے رک جائے اس نے شرک کیا۔ حضرات، 21ویں صدی کا دور ہے جو علم، دلیل اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، مگر ہم آج تک توہم پرستی اور اعتقاد کی کمزوری میں مبتلا ہیں۔ اس توہم پرستی سے جڑی بہت سی چیزیں ہم سے وابستہ ہو گئی ہیں، جیسے کالی بلی اگر راستہ کاٹ لے تو کوئی جس کام کے لیے نکلا ہے اس میں مشکل پیش آ سکتی ہے، یا پھر دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو مصیبت آنے والی ہے، ہاتھ میں خراش یعنی کھجلی ہو تو پیسے آنے کی نشانی ہوتی ہے، پیر کے تلوے میں کھجلی محسوس ہو تو سفر درپیش ہونے کی نشانی قرار پاتی ہے۔ لیکن کبھی اس کو مختلف انداز سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے، یعنی ان باتوں کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور اپنے وہم سے اسے کچھ اور سمجھ لیتے ہیں۔ چلیے اس طرح کی توہم پرستی کو کسی اور انداز میں سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ جیسے نمبر 1، کالی بلی راستہ کاٹے تو نحوست ہوگی۔ کالی بلی راستہ کاٹ لے تو ہم الجھن میں پڑ جاتے ہیں کہ آگے چل کر نہ جانے کیا نحوست پیش آئے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس دن اپنا پروگرام بھی بدل ڈالیں۔ ارے بھائی، بلی ہے، اس کا کام ہی راستے میں آنا ہے، اگر ایسا اصل میں ہونے لگا تو پھر روز ہزاروں سے حادثات پیش ہونے لگیں گے۔ ہمارا خیال ہے کہ پرانے زمانے میں کوئی شخص گھر سے نکلا ہوگا کہ سامنے سے کوئی کالی بلی جا رہی ہوگی، آگے چل کر اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو اس نے سارا الزام بلی کے سر پر رکھ دیا۔ اس کے بعد آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں یہی وہم بیٹھ گیا۔ لیکن کیا ہم نے ایسا بھی سوچا کہ ہم نے بھی تو بلی کا راستہ کاٹا ہے، کیا پتا بلی پر اس دن کیا گزرے گی؟ نمبر 2، اسی طرح کوے کے پکار سے شگون لینا۔
اگر کوا گھر کی چھت پر یا دیوار پر بیٹھ کر بولے تو مہمان آنے والے ہیں. اگر کوا گھر کے اوپر سے بولتا ہوا نکل جائے تو اسے مہمان کے آنے یا گھر کے مسافر کے واپس لوٹنے کی علامت سمجھنا، یہ سب غلط ہے. کوے کو لے کر تو ایسے فضول عقائد مختلف ممالک میں چلتے آئے ہیں، جن میں یورپ، چائنا، سلطنت عثمانیہ، بر صغیر وغیرہ شامل ہے. لیکن ہم مسلمانوں میں بھی یہ عقیدہ آج بھی پایا جاتا ہے، جبکہ سائنسی اور عام مشاہدے کے مطابق کوے اکثر آپس میں لڑتے وقت یا کسی خطرے جیسے بلی یا چیل کو دیکھ کر یا اپنے بچوں کو بلانے کے لیے شور مچاتے ہیں. نمبر 3، آنکھ کے پھڑکنے سے شگون. اسلامی تعلیمات کے مطابق آنکھ پھڑکنے، چاہے دائی ہوں یا بائی، اس کو بس شگونی سمجھنا ایک توہم پرستی ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں. اسے کسی مصیبت یا نقصان کی علامت ماننا یہ غیر مسلمانوں کا طریقہ ہے. طبی ماہرین کے مطابق آنکھ پھڑکنے کا تعلق کسی بدشگونی سے نہیں، بلکہ یہ تھکن، نیند کی کمی، تناؤ، چائے کافی کے زیادہ استعمال یا آنکھوں میں خشکی کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ زیادہ تر نقصان دہ نہیں ہوتا، خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. نمبر 4، ہتھیلی میں کھجلی آنا. ہمارے معاشرے میں ہتھیلی میں ہونے والی کھجلی کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اور لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں کھجلی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جلد دولت مند بننے والے ہیں یا پھر دولت آپ کے پاس آنے والی ہے. اسی طرح بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں کھجلی بدقسمتی یا دولت کے ہاتھ سے نکل جانے کی علامت سمجھا جاتا ہے، جبکہ عموماً ہتھیلی میں کھجلی کی اصل وجہ جلد کی خشکی، الرجی، ایکزیما یا کسی کیمیکل کا رد عمل ہوتا ہے. چنانچہ ایک لطیفہ ہے، ایک مرتبہ ایک لڑکا ایک نجومی کے پاس گیا اور کہا، بابا جی کچھ دنوں سے میری دائیں ہاتھ میں ہتھیلی میں کھجلی ہو رہی ہے. نجومی نے کہا، تمہیں کہیں سے دولت ملنے والی ہے. لڑکے نے کہا، کبھی کبھی بائیں ہاتھ میں بھی کھجلی شروع ہو جاتی ہے. نجومی نے کہا کہ تم اور زیادہ امیر بننے والے ہو. لڑکے نے خوش ہو کر کہا، بابا جی مجھے کبھی کبھی ہاتھ کی ہتھیلیوں کے ساتھ ساتھ پاؤں کے تلووں میں بھی خارش شروع ہو جاتی ہے. نجومی نے غصے سے کہا، اٹھ یہاں سے، تجھے کھجلی کی بیماری ہے، کہیں یہ بیماری مجھے بھی نہ لگ جائے. نمبر 5، چپل یا جوتا الٹا رکھنا. بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ الٹا جوتا یا چپل اگر درست نہ کیا جائے تو اس سے کام بگڑ جاتا ہے، گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، کام الٹے ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس لیے جلد از جلد اس کو سیدھا کر دیا جائے. یہ عقیدہ رکھنا سراسر غلط ہے. البتہ کسی بھی چیز کو اس کے وضع اصلی کے مطابق رکھنا دائرۂ ادب و تہذیب میں داخل ہے. اور چپل کا نیچے کا تلا مٹی اور گندگی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، الٹا ہونے کی صورت میں گندا حصہ اوپر نظر آتا ہے، چونکہ دیکھنے میں بھی برا لگتا ہے اور کراہت بھی محسوس ہوتی ہے. اسی لیے اسے تہذیب اور صفائی کے دائرے میں رکھتے ہوئے سیدھا کر دینا بہتر اور مستحب ہے. نمبر 6، جھاڑو سے کسی کو مارنا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جھاڑو سے کسی کو مارنے سے اس کا جسم سوکھ جاتا ہے.
اسی طرح صبح سویرے گالی دینے، ٹھوکر لگ جانے یا اور کوئی نقصان پہنچ جانے پر شام تک اسی طرح ہوتے رہنے کا شگون لینا بھی بے اصل اور شریعت کے خلاف ہے۔ ایسے ہی لوگ نجومیوں اور فال کھولنے والوں کے پاس بھی جاتے ہیں اور ان کی کہی ہوئی باتوں کو سچ سمجھ لیتے ہیں اور اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نجومی کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے عقیدوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔